مالک کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھیں، اسی پر موت نصیب کرے اور زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ سورۃ التغابن کی آیت نمبر 16 تک ہم نے اپنی بات کو گزشتہ جمعۃ المبارک میں مکمل کیا تھا۔ اس سورہ پاک کی کل 18 آیتیں ہیں۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ آیت نمبر 17 اور 18 اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کر کے آج کی نشست میں اس کو مکمل کر لیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے عرض کیا تھا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ اس بات میں کوئی شک نہیں، فرمایا کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش اور امتحان ہے، یہ بہر صورت امتحان ہے، اور جو اس امتحان میں پورا اترتا ہے واللہ عندہ اجر عظیم، تو اللہ کے پاس اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ امتحان بھی بہت بڑا ہے اور اجر بھی بہت بڑا ہے۔ پھر فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، پس اللہ سے ڈرو جس قدر تم ڈر سکتے ہو، اس میں کمی نہ کرو، یعنی پروردگار کے ساتھ تم نے کوئی فریب والا معاملہ نہیں کرنا۔ جتنی تمہاری استطاعت ہے، تمہاری ذوات سے اور تمہارے وجودوں سے بڑھ کر ہم تمہیں تکلیف نہیں دیں گے، لیکن جتنا تم استطاعت رکھتے ہو اس استطاعت کے مطابق اللہ سے ڈرنے میں کمی نہ کرو۔ واسمعوا، اور توجہ سے سنو، وَأَطِیعُوا، اور جو سنا ہے تم نے اس کو مانو، اطاعت کرو اس کی۔ تمہیں ہمارے حکم کو چیک کرنے کی اجازت نہیں ہے، جو تمہیں کہا گیا ہے توجہ سے سنو، وَأَطِیعُوا، اور اطاعت کرو، وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، یہ تمہارے اپنے لیے ہی بہتر ہے۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جس شخص کو نفس کے بخل اور نفس کی کنجوسی سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی لوگ کامیاب ہیں اور فلاح پانے والے ہیں۔ یہ ایک مرض ہے نفس کا، بخل جو ہے۔ یہ ذکر کرنے کے بعد آج کے جمعۃ المبارک میں آیت نمبر 17 اور 18 جس پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور اسی پر اس سورت کی تکمیل ہوگی۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض دو، قرض حسنا، تو یضاعفہ لکم، وہ تمہارا دیا ہوا قرض حسن اس کو 2 گنا 4 گنا کئی گنا بڑھا کے تمہیں واپس کرے گا۔ یضاعفہ لکم، واللہ شکور حلیم،
جہاں آیت کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے اور وہاں پروردگار اپنی جو صفات بیان کرتا ہے اس کا ما سبق کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. واللہ شکور حلیم، اللہ تعالیٰ شکور ہے. کیا مطلب؟ کہ جو تم اس کی رضا کے لیے قرض حسن دیتے ہو وہ تمہارے دیے ہوئے قرض کی شکور قدر کرنے والا ہے. شکور ایک ایسی صفت ہے جو بندے میں بھی ہو سکتی ہے اور اللہ کی ذات میں بھی ہے. جب یہ صفت بندے کے اندر ہو تو پھر اس کا معنی ہے شکریہ ادا کرنے والا، اور جب یہی صفت پروردگار کی ہو شکر کی صفت تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو اپنے مالک کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے وہ اس کی قدر کرنے والا ہے. حلیم سے مراد، حلیم کی جو صفت آگے بیان فرمائی وہ فرمایا کہ بردبار ہے، کہ کیسی حلیمی اور کیسی کرم نوازی ہے اس کی کہ تمہیں دیتا بھی خود ہے، تم بھی اسی کے بنائے ہوئے ہو، جو کچھ تمہارے پاس ہے عطا بھی اسی کی ہے، اپنا ہی دیا ہوا جب تم سے طلب کر رہا ہے بطور قرض طلب کر رہا ہے، بطور قرض طلب کر رہا ہے کہ میں تمہیں واپس کروں گا. قرض کی ڈیفینیشن ہی یہی ہوتی ہے کہ اس کی واپسی ضروری ہوتی ہے، قرض کہتے ہی اس کو ہیں. باقی جو خرچ کرنے کی صورتیں وہ مختلف ہیں. قرآن مجید کے اندر 6 مقام پر قرض حسنہ کا ذکر کیا گیا ہے. ایک یہ مقام ہے سورۃ التغابن کی آیت نمبر 17 میں. اسی طرح پروردگار نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 12 میں بنی اسرائیل کے ساتھ ایک معاہدے کا ذکر کرتے ہوئے اس کا ذکر کیا ہے کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا، ان میں 12 نقیب مقرر کیے اور بنی اسرائیل کو کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن ایک شرط کے ساتھ، لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نے نماز قائم کی، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، تم نے زکوٰۃ ادا کی، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور تم میرے رسولوں پر ایمان رکھتے رہے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، میرے رسولوں کی مدد کرتے رہے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسن دیتے رہے. بنی اسرائیل سابقہ قوم سے بھی کہا تو میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ اگر تم نے ایسا کیا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں تمہاری برائیاں، تمہارے برے اعمال تمہارے نامہ عمل میں سے مٹا دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں تمہیں ضرور بالضرور ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی. تو پروردگار نے سورۃ الحدید میں بھی آیت نمبر 11 میں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ کریم، تو وہ دیا ہوا قرض حسن اس کو کئی گنا بڑھا کے اس کو واپس کرے گا، اور واپس کرنے کے ساتھ ساتھ لہو اجر کریم، اسے بہت عزت والا اجر بھی عطا کرے گا. سورہ الحدید کی ہی آیت نمبر 18 میں فرمایا
ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور وہ ایمان والے اور ایمان والیاں جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا، يُضَاعَفُ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کئی گنا بڑھا کر واپس کیا جائے گا، اور وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، یہاں بھی فرمایا ان کے لیے بڑا عزت والا اور کریمانہ اجر ہوگا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 245 میں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر اور کئی گنا بھی کثرت کے ساتھ بہت زیادہ بڑھا کر واپس کرے گا، اور اس کی بارگاہ میں دیا ہوا قرض حسن اس کو معمولی نہ سمجھو، واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، تمہارے پاس جو کچھ ہے اس میں کمی بھی وہی کرتا ہے، اس میں کشادگی بھی وہی کرتا ہے، اسی کی طرف تم نے پلٹ کے جانا ہے۔ اور سورہ المزمل کی آیت نمبر 20 میں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ خَيْرًا، یہ جو تم نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے، تقدموا، جو تم نے پیش کیا ہے، لِأَنفُسِكُم، اپنے لیے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ خَيْرًا، جتنا تم نے دیا ہے جب تمہاری اللہ کے ساتھ ملاقات ہوگی تو فرمایا اس کے پاس تم اس سے کہیں بہتر پاؤ گے، تَجِدُوهُ خَيْرًا وَهُوَ أَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، بہت بڑا اجر عطا کرنے والا ہے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ 6 آیات ہیں جس میں قرض حسن کا ذکر کیا ہے، میں نے بالاستیاب ساری پڑھ دیں تاکہ آپ سمجھیں کہ قرآن مجید کے اندر اس کی کتنی تاکید ہے۔ اب اس کے بارے میں جب میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں اس مضمون کو شروع کر دیا تھا تو اس پر کئی دوستوں کے سوالات مجھ تک پہنچے، تو میں نے ضرورت محسوس کی کہ قرض کے حوالے سے کچھ باتیں جو ہیں وہ ضروری وہ آپ تک پہنچا دی جائیں تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ قرض کا معاملہ جو ہے یہ کس طرح کا ہے۔ بعض دوستوں نے مجھ سے پوچھا کہ قرض حسن جو ہے وہ تو وہ ہوتا ہے جس کی واپسی نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک قرض حسن کا تعلق بندوں کا بندوں کے ساتھ ہے، وہ بھی قرض حسن ہی ہوتا ہے، اور ایک قرض حسن کا تعلق بندوں کا اللہ کے ساتھ ہے۔ جس قرض حسنہ کا تعلق بندوں کا بندوں کے ساتھ ہے اس کی واپسی جس نے قرض لیا ہوا ہو اس پر ضروری ہوتی ہے، لیکن قرض دینے والا کسی بھی ضرورت مند کو وہ دیے ہوئے قرض پر کسی قسم کا اضافہ نہ لے، اگر 100 روپیہ دیا ہے تو 100 ہی واپس لے، 1000 دیا ہے تو 1000 ہی واپس لے، 1,00,000 دیا ہے تو 1,00,000 ہی واپس لے، اس کے اوپر 1 روپیہ بھی فائدہ حاصل نہ کرے
دینے والا. تو جب وہ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کو دیتا ہے تو اس سے سوال پیدا ہوتے ہیں کہ جتنے دیے 6 ماہ بعد اتنے ہی لیے, سال بعد اتنا ہی واپسی لی, تو مجھے کیا فائدہ ہوا یہ اتنے پیسے دینے کا؟ مجھے تو کوئی منافع نہیں ملا. چونکہ دور حاضر میں زیادہ تر ذہن منافعوں کی طرف جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں سود کا لین دین اور مختلف جہتوں سے جو مالوں کا پیسوں کا لین دین ہوتا ہے اس میں اضافے کی ایک لت پڑ گئی, اضافے کی ایک چسکا پڑ گیا ہے کہ جب تک اضافہ نہ ہو اس وقت تک یہ مال دینے کا کیا فائدہ. بھئی 6 ماہ بعد بھی اتنا ہی لینا ہے جتنا دیا ہے, سال بعد بھی اتنا ہی لینا ہے جتنا دیا ہے, اگر اس پر 2 سال بھی بیت گئے پھر بھی اتنا ہی لینا ہے. بلکہ پروردگار نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ, اگر قرض لینے والا ذو اسرا تنگ دست ہو جائے, دینے کی اس کے اندر سخت نہ رہے, تو فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ, اس کے خوشحال ہونے تک اس کو مہلت دو, خوشحال ہونے تک اس کو ناظرہ کہتے ہیں, مہلت کو اِلَىٰ مَيْسَرَةٍ, اس کے خوشحال ہونے تک. اور آگے فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, اور اگر تم معافی کر دو اس کو تو فرمایا کہ خیر لکم ان کنتم تعلمون, اگر تمہیں میرے ساتھ تعلق کا پتہ ہے, سمجھ ہے کہ میں کون ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں کہ تم معاف کر رہے ہو, تو پھر یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے. چونکہ قرض جس بندے کو آپ نے ضرورت کے لیے دینا ہے, مال ایک ایسی شے ہے کہ اس کو نکالنا آسان نہیں ہوتا, اسی کے گرد سارا کچھ گھومتا ہے. آج کل عزتیں اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. جس کے پاس مال نہیں وہ تو اپنوں کے اندر ہی اجنبی ہو جاتا ہے, وہ اپنے عزیزوں کے اندر ہی اجنبی ہو جاتا ہے. غریب کس کو کہتے ہیں؟ غریب کا کیا معنی ہے؟ غریب کا معنی ہوتا ہے اجنبی. غربت اور غریب کس کو کہتے ہیں؟ اجنبی کو. عربی لغت میں غریب کہتے ہیں اجنبی کو ہے. یہ کیا مطلب؟ کہ مال اس کے پاس نہیں ہے, اس کو جانتا ہی کوئی نہیں, بڑے بڑے پیارے عزیز قریبی اس کے قریب سے بھی نہیں گزرتے, اس کے مہمان بننے میں اور مہمان بنانے میں بھی مسئلہ ہوتا ہے. میں سب کچھ جڑا ہوا تو مال کے ساتھ ہے نا, آپ اس کی نفی تو نہیں کر سکتے. بعض لوگ کہتے ہیں مال کوئی شے نہیں, اگر کوئی شے نہیں تو پھر سارا کچھ دنیا کے اندر جڑا ہوا تو مال کے ساتھ ہی ہے. یہ بڑی شے ہے, مال بڑی چیز ہے, آزمائش اس لیے نہیں ہے. یہ جو کہا ہے کہ تمہارے لیے مال, تمہارے مال آزمائش ہیں, اس کے ساتھ بہت کچھ جڑا ہوا ہے, مال آنے کا بھی جانے کا بھی. اور اس کے ساتھ ہم بڑا کچھ معاملات پوری دنیا کے آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. اگر آپ کہیں کہ یہ شے ہی کوئی نہیں تو پھر ایک حقیقت ہے جس سے آپ آنکھیں چرا رہے ہیں, بہت کچھ ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا. بلکہ میں یوں کہوں کہ جنت مال کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو یہ بھی غلط بات نہیں ہے, اور اگر یوں کہوں کہ دوزخ بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہے. والدین کو آپ نے بہت راضی کرنا ہے تو یہ مال کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں. بہنوں بھائیوں کو راضی کرنا ہے, مال ہو تو کر سکتے ہیں. دوستوں کو آپ نے خوش کرنا ہے, مال ہو تو کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ بہت کچھ جڑا ہوا ہے. تو بظاہر لگتا ہے, یہ سوال تھا مجھ پر کہ جی جتنا دیا اتنا ہی واپس لیا تو دینے والے کو کیا فائدہ ہے. اس کے لیے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان
آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ لیلتن اسری بی، جس رات مجھے سیر کروائی گئی، شب اسرا، اس رات میں نے دیکھا کہ پروردگار نے وہاں لکھ رکھا ہے، ایک مقام پر میری نظر پڑی کہ الصدقۃ بعشر امثالھا، جو صدقہ دے گا وہ اس کے بدلے میں پروردگار اس کو 10 گنا عطا کرے گا۔ والقرض بثمانیۃ عشر، اور جو کسی اپنے ضرورت مند بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے قرض دے گا، اس کو پروردگار 18 گنا زیادہ کر کے دے گا۔ حضور کا فرمان ہے اب صدقے سے بھی بہتر چیز ہے یہ، کسی ضرورت مند کو ضرورت کے لیے قرض دینا۔ میں ابھی قرض لینے والے کی بھی باتیں کروں گا چند، ابھی میں صرف دینے کی بات کر رہا ہوں۔ اس کا اجر صدقے کا 10 گنا اور قرض کا 18 گنا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من انذر موسرا فلہ بکل یوم مثلہ صدقۃ، جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی، تو حضور نے فرمایا کہ مہلت دینے کے بعد جتنا قرض دیا، ہر روز اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنا مال صدقہ کرنے کا ثواب درج کرتا رہے گا۔ اور جو تنگ دست ہوتا ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے، ہمارے اندر سے ہی لوگ ہوتے ہیں، ہم قرض لین دین میں لوگوں کو بہت پہچانتے ہیں، ہمیں خبر ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے مثلیہ صدقہ، جتنا خرچ کیا اس سے 2 گنا ہر روز صدقہ کرنے کا۔ تو صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ نے مثل ہی فرمایا، ایک مرتبہ آپ نے مثلیہ فرمایا 1 گنا، اور ایک مرتبہ فرمایا 2 گنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میں نے اس لیے فرمایا کہ لہو بکل یوم صدقۃ قبل ان یحل الدین، قرض کی جو مہلت مقرر کی گئی ہے کہ فلاں وقت دیں گے، اس مدت تک کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرنا اور اس کو کچھ نہ کہنا، جتنی دیر قرضہ رہے ابھی مدت تک رہنا ہے۔ مثلا 6 ماہ کا وقت مقرر کیا تو 6 ماہ تک وہ قرض ہر روز اس کے لیے 1 گنا اجر کا باعث بنے گا، مدت تک، جتنی مدت متعین کی۔ اور پھر فرمایا کہ فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَأَنذَرَهُ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ، اور جب مدت آ گئی وہ دے نہ سکا، پھر اس نے مہلت دی تو پھر پروردگار اس کو 2 گنا اجر عطا کرے گا۔ بتائیں اتنا پروفٹ کون دیتا ہے؟ کیوں بھائی؟ لیکن بات تو یہ یقین کی ہے، بظاہر نہیں مل رہا، لیکن ایمان کہہ رہا ہے کہ پروردگار کے وعدے جھوٹے نہیں ہوتے، اور جو حضور فرما دیں آپ کا فرمایا ہوا کبھی غلط نہیں ہوتا۔ سمجھ آ رہی نا جی؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اجر بیان کیا ہے۔ یہ عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ جی اتنا ہی لیں تو فائدہ کیا، فائدہ تو بہت زیادہ ہے۔ اب آئیے وہ بندہ جو قرض لیتا ہے اس کے بارے میں حضور نے کیا ارشاد فرمایا۔
بہت زیادہ قرض آج کل نہ دینے کا جو مسئلہ بنا ہوا ہے، عزیزوں کو، تعلق داروں کو، دوستوں کو جو نہیں دیتے لوگ، اس کی مین وجہ واپسی ہوتی ہے. واپسی نہیں ہوتی زیادہ تر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے. یہ بات قسم اٹھا کے کہی. فرمایا کہ لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم قتل ثم احیا ثم قتل فعلیہ دین ما دخل الجنہ حتی یعطا عنہ دینہ حسن. کہ اگر کوئی آدمی قتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، ثم احیا پھر زندہ کیا جائے، ثم قتل پھر اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، ثم احیا پھر زندہ کیا جائے، ثم قتل پھر اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، فی سبیل اللہ، فعلیہ دین، اور اس پر قرض ہو، اس پر قرض ہو، ما دخل الجنہ حتی یقضی عنہ دینہ حسن. فرمایا قسم ہے اس ذات کی وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک قرض خواہ کا قرض ادا نہیں ہو جائے گا. جو قرض لے رہا ہے وہ سوچے. یہ چھوٹی بات ہے کیوں بھائی؟ اللہ کے رستے میں قتل ہونا، پھر زندہ ہونا، پھر قتل ہونا، پھر زندہ ہونا، پھر قتل ہونا، اور اس پر قرض ہو. تو فرمایا نہیں واپسی. اگر قرض ادائیگی وہاں کہاں سے دینا ہے آپ نے؟ وہاں کو مال لے کے جائیں گے، وہ تو جیبیں آپ کی مرتے وقت پھول لی گئیں. اور مرنے کے بعد بھی یہی مسئلہ ہے. وہ کیا مسئلہ ہے؟ کہ اس کے مال سے کفن دفن کا انتظام کرنے کے بعد سب سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے گا. اس کے مال سے کوئی حصے دار حصہ نہیں لے سکتا جب تک قرض کی ادائیگی نہ ہو. پھر وصیت پر عمل کیا جائے گا، پھر جا کے حصے داروں کو حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملیں گے. پہلے قرض کی ادائیگی. ایون کہ اس حد تک فرمایا کہ جس شخص نے اپنی بیوی کا حق مہر نہیں دیا نکاح کے وقت، اگر وہ باقی ہے تو کفن دفن کے بعد سب سے پہلے حق مہر اس کی بیوی کو وہ دیا جائے گا. وہ بھی اس کے ذمہ قرض ہے. تو قرض کا معاملہ اتنا نازک ہے کہ حضور نے فرمایا، ایک شخص کے بارے میں بتایا گیا، یا رسول اللہ فوت ہو گیا ہے. پوچھا اس پر کوئی قرض تو نہیں؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ ہاں ہے قرض. فرمایا جاؤ تم اس پر نماز جنازہ پڑھ دو. مولا علی کرم اللہ وجل کریم کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ اس کے قرض کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کے قرض کی ذمہ داری لی ہے، اللہ تعالیٰ تیرے سارے معاملے آسان فرمائے اے علی، سارے معاملے آسان فرمائے. پھر حضور آگے بڑھے اور اس شخص کی نماز جنازہ پڑھائی. یعنی حضور نے ایسا شخص جس پر قرض کا معاملہ ہو، بعض لوگوں نے یہ وتیرہ بنا رکھا ہے کہ قرض لے لیتے ہیں لیکن واپسی کا خیال نہیں ہوتا. اور حضور کی ایک حدیث ہے، جو واپس کرنے کی نیت نہیں کرتا اس کا کبھی قرضہ ادا نہیں ہوتا. اور فرمایا جو لے کر واپس کرنے کی نیت کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو تو اسباب پیدا کر دیتا ہے ادائیگی کے. دینے کی نیت تو کرے، بولو نا، دینے کی نیت تو کرے. جس شخص نے تمہیں قرضہ دیا ہے
اور اس کے اوپر وہ کوئی پرافٹ نہیں لے رہا، اس کا جرم کیا ہے؟ تمہارے ساتھ اس نے بھلا کیا ہے، تمہارے ساتھ نیکی کی ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ معاملات ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک کوتاہی ہماری ہوتی ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جب بھی قرض کا لین دین کرو اس وقت دو آدمیوں کو گواہ بنا کے، دو آدمیوں کی موجودگی میں اس کو لکھ لو۔ اور قرآن مجید میں بھی یہی ہے، دوسرے سورۃ البقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، جب بھی تم قرض کا لین دین کرو تو اس وقت فاکتبوا، اس کو لکھ لو۔ آج ہماری شرمندگیاں ہیں یہ، جب ہم بڑے بھائی کو دیتے ہیں، دوست کو دیتے ہیں، کسی عزیز کو دیتے ہیں، تو اس وقت کہتے ہیں 200 جی ساڑھے تو اعتبار ہی نہیں جی، 2 بندے بلا لے جے، نال منشی بلا لیا لکھن والا۔ بھائی یہ حکم ہے، بولو نا بھائی، کیا ہے یہ؟ حکم ہے، فاکتبوا، لکھ لو نا اس کو۔ اور پورا رکوع ہے اس بارے میں قرآن مجید کا۔ اگر اتنا نازک معاملہ نہ ہوتا تو قرآن مجید میں پروردگار اس کو اتنی احتیاط سے تو ذکر نہ فرماتا۔ لکھنے میں تمہاری خیر ہے، 2 بندے گواہ ہیں، جب کبھی وہ مکرنے کا نام لے، جب کوئی وہ مکر جائے اور ہیر پھیر کرنے لگے تو تحریر اس کو دکھاؤ، آپ اس کے ساتھ معاملہ بھی کر سکتے ہیں۔ قرض حسن جتنا دیا اتنا لینا، یہ قرض حسن ہے۔ یہ حسنہ اس لیے ہے کہ تم نے اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے، اس پر تم نے اضافہ نہیں مانگا، تم سود نہیں لے رہے۔ سود نہ لینا بھی تو نیکی ہے، اور بولو نا بھائی، یہ جو تم سود نہیں لے رہے، چل تو رہا تھا پورے زمانے میں، لیکن تم نے کہا کہ میں نے اس لیے نہیں لینا کہ میرے پروردگار نے منع کیا ہے، حضور نے منع کیا ہے، لہذا میں نہیں لیتا اس پر۔ تو یہ اپنے آپ کو روکنا، چلتے دریا میں اور چلتی گنگا میں ہاتھ نہ دھونا، جدھر کی ہوا چل رہی ہے ادھر چل نہ پڑنا، اپنے آپ پر ضبط کرنا، کنٹرول کرنا اور سود نہ لینا، یہ بذات خود ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ بولو، بذات خود ایک بہت بڑی نیکی ہے جس پر اجر دیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس پر تو بڑے معاملات ہیں، بڑے نزاکت کے ساتھ۔ اولیاء میں سے ایک بڑا نام ہوا ہے حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ کا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جا رہا تھا، تو آپ کو دیکھ کر ایک شخص چھپ کے دوسرے بازار میں نکل گیا، اور آپ نے اپنا بندہ بھیجا، وہ اس کو پکڑ کے لے آیا۔ فرمایا بھائی چھپ کیوں رہے ہو، کیوں دوڑ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ جی میں نے آپ کی رقم دینی ہے، اس لیے میں آپ کو دیکھ کے چھپ گیا۔ فرمایا مجھ سے ڈرتے ہوئے چھپ گئے ہو، میں نے اپنی رقم تجھے معاف کی، اور باقی رہا یہ کہ یہ جو تم مجھ سے ڈر کے چھپ گئے ہو، تو میرا ڈر جو تیرے دل میں پڑا ہے اس پر میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اور میں نے تیرے اوپر سے سارے معاملات اٹھا دیے، میں نے تجھے معاف کیا، اور جو تیرے اندر میرا ڈر پیدا ہوا ہے تو مجھے معاف کر دے۔ تو جن لوگوں نے قرض کے معاملات میں اس طرح کے معاملات کیے ہیں، پروردگار نے ارشاد فرمایا، حضور نے بھی فرمایا، آپ نے فرمایا جو بندوں کو مہلت دیتا ہے کل قیامت والے دن اللہ اس کو معاف کر دے گا اور چھوڑ دے گا۔ لینے والے پر سب سے بہترین صورت کیا ہے؟ قرض جب لیا ہو تو دینے کی، اس کی سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ مدت آنے سے پہلے واپس کرے۔
دوسرا یہ کہ واپس کرتے ہوئے جو حضور نے دعا سکھائی ہے وہ دعا اس کو دے. بارک اللہ لکا فی اہلک و مالک. میری ضرورت پورے کرنے والے، اللہ تعالیٰ تیرے اہل خانہ میں اور تیرے مال میں برکت ڈالے. اور تیسری صورت یہ کہ قرض واپس کر کے شکریہ ادا کرے. اور چوتھی یہ کہ اس نے تو نہیں چاہا تجھ سے زیادہ لینا. جب تو قرض دے، اگر تیرے اندر گنجائش ہے تو تو اپنے پاس سے اس کو ہدیتاً زائد دے. زائد اس نے نہیں طلب کیا، تو زائد دے. یہ جب تو دے گا تو یہ اس کے لیے جائز ہوگا، اور اس سے ایک رواج پڑے گا مسلم معاشرے کے اندر قرض کے لین دین کا اچھے طریقے سے. معزز حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم اس طرح کے معاملات آپس میں کرتے ہو، اللہ کو آپ نے کیا دیا ہے؟ میں اس کی بڑی مثال یہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے مانگنا یہ بندے سے محبت ہے. بولو، یہ بندے سے محبت ہے. اس کی مثال میں نے ایک بہت پہلے دی تھی، دہرا دیتا ہوں، بھول جاتی ہیں باتیں آج کل، ویسے بھی نسیان کا بہت مرض ہے. ہاں جی، باپ مٹھائی لے کے آئے، کوئی پھل لے کے آئے گھر میں بچوں کے لیے، اور اپنے بچے کو دے. بچہ اس کا کیلا، سیب، مٹھائی کھا رہا ہو، اور وہ بیٹے سے کہے کہ بیٹا یہ تھوڑی سی مجھے بھی دو. ایسا ہوتا ہے نہیں گھروں میں؟ بیٹا جو تھوڑی سی مجھے بھی دو. اب جو بازار سے لے کے گھر آیا ہے وہ محتاج ہے؟ وہ تو بچے سے کہہ رہا ہے کہ بیٹا مجھے تھوڑی سی دو. اب بچے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک بچے وہ ہوتے ہیں ہاتھ کھینچ لیتے ہیں. کئی بچے ایسے ہوتے ہیں وہ باپ کو کہتے ہیں لیں ابا جی آپ سارا لے لیں. وہاں باپ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ لا کے تو میں نہیں دیا ہے، اس کی اس شے سے محبت زیادہ یا مجھ سے محبت زیادہ ہے؟ میرا دیا ہوا ہے تمہارے پاس سب کچھ. یہ جو میں تم سے قرض حسن مانگ رہا ہوں، اس سے میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری محبت اس سے ہے یا مجھ سے ہے. بولو بھائی، کو اللہ کا کوئی آپ نے وجود دیکھا ہے کہ آپ جب قرضہ دیتے ہیں تو اللہ لیتا ہے؟ نہیں. پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ نہیں، جب تم کسی ضرورت مند کو دیتے ہو تو وہ میں اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑتا ہوں. خود اللہ نے فرمایا. اب وہ ہاتھ کہاں ہے اس کا، کس طرح وہ وصول کرتا ہے، اور میں کئی گنا بڑھا کے تو میں واپس کرتا ہوں. وہ تو کسی نے دیکھ. اس کو فرمایا واللہ شکور حلیم، اللہ تعالیٰ قدردان ہے، بردبار بھی ہے. اور آخر میں فرمایا قرض کے لین دین میں، دینے میں اور لینے میں تم مجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہو. بولو، تم مجھ سے چھپے ہوئے. عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم، جس ذات کی رضا کی خاطر تم لین دین کر رہے ہو وہ غیب کو بھی جانتا ہے، شہادت کو بھی جانتا ہے، زبردست بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. تمہاری کوئی شے اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. پروردگار ہمیں قرآن مجید کی ان تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.